کسی چیز کے تصور سے اس کا اثر نہیں محسوس ہوتا، اور کسی چیز کو اپنے موقع اور محل کے علاوہ رکھنے اور استعمال کرنے سے بھی اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ 3 جملے ہیں۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، اور ہر چیز کا اثر ظاہر ہوتا ہے اپنے موقع اور محل میں، اس کے باہر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ کسی چیز کے تصور سے خیال میں لانے سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ آگ کا ایک اثر ہے۔ آگ کا اثر کیا ہے؟ تحریق اور احراق، جلانا اور گرم کرنا کسی چیز کو۔ اگر کوئی آدمی آگ کا تصور کرے تو اس تصور سے وہ جلانے کا کام نہیں کرتی۔ آگ کا تصور انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، وہ دماغ اور دل کو نہیں جلاتا، اس لیے کہ اس کا استعمال نہیں کیا، تصور سے نہیں ہوتا۔ پانی کا اثر تبرید ہے، ابراد ہے، ٹھنڈا کرنا۔ پانی کسی جسم پہ ڈال لی جائے، کوئی نہائے تو اس سے اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن پانی کے تصور سے ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ جتنا بھی تصور کریں اس سے گرمی دور نہیں ہوگی۔ اور پانی کا اثر ہے میل کچیل دور کرنا، تصور کرنے سے اس کا میل کچیل دور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کو دوسرے محل میں استعمال کیا جائے تو پھر بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ بندوق کی گولی کا اثر ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر مار دی جائے تو اس سے وہ چیز یا زخمی ہو جاتی ہے اور یا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ اثر اگر آدمی تصور کرے تو اس تصور سے بندوق کی گولی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور اگر اس کو موقع اور محل کے علاوہ استعمال کرے تب بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس کا موقع اور محل یہ ہے کہ اس کو آپ بندوق کے چیمبر میں رکھ دیں تب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں یوں اٹھائیں، اوپر نیچے پٹخ دے، پھینک دے اور اس کو ہاتھ سے مار دے کسی کو اس سے، تو وہ اتنا ہی کام کرے گی جس طریقے سے اس کے مقدار میں لوہا یا پتھر کام کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے آدمی مرتا نہیں اور زخمی بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی نیکی کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور برائی کا اثر ہوتا ہے، اور زبان پر اللہ کا نام لینے کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہے۔ اس مسکین کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اس کو کوئی شخص ماں اور بہن کی گالی دے تو یہ لڑنے بھیڑنے پر آمادہ ہوتا ہے، قتل پر آمادہ ہوتا ہے۔ بعض خلق وہی کہ اللہ اللہ کولو کے سفید ادا، اللہ اللہ کولو کے ڈیرا غٹا فیدا دے فقیر تدا پتہ نشتا کده تاسو کنزلو کی د مور او د خور د گریوان تلاسه چی ځان په وجنی یا غسړې وجنی، حالانکہ هغه خبره کړی ده، هغه خدای په ګولۍ نه دی وشته۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے کا بھی اثر ہے۔ جس طرح گالی کا اثر ہے اس طریقے سے اچھے قول کا اثر ہے اور برے قول کا اثر ہے۔ کوئی آدمی زنا کی باتیں کرتا ہے، فحشا کی باتیں کرتا ہے، اس کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل پر جھوٹ کا اثر ہوتا ہے۔ غیبت کرتا ہے، اس کے دل پر غیبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا گناہ الگ ہے، اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔
جتنی بھی گندی باتیں کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ کا نام لینے سے دل پر اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. چکل سڑے گناہ اکی پزڑ بانے تور خال جوڑشی داغ، او چکل گناہ بیاو کی نو آغا خال نورم غٹشی آغا داغ، او چکل گناہ کئی نیو وقت دا سراشی چاگا ٹول زڑی تور شی. جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے. پھر اس کی حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا. اور یہ نیکی کیا کرے گا جب نیکی کی خوبیاں اس کو معلوم نہیں ہوگی، اس کا احساس نہیں ہوگا. اس کے دل نے اثر قبول کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. جس طریقے سے کسی شخص کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو زنگ لگنے کے بعد اس کا اپنا اثر نہیں ہوتا. کسی چیز کے اوپر خول چڑھا دیا جائے تو اس کا اپنا اثر نہیں ہوتا. یہ بجلی کے تار ہیں، اور بجلی انتہائی فائدے کی چیز بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. لیکن اس تار کے اوپر یہ کور چڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر تار ہے. بجلی کا تار تانبے کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا، اس کے اوپر یہ کور ہے تو اس کا اثر ابھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اور اگر بجلی کا تار ننگا ہو اور کوئی اس کو ہاتھ میں لے تو اس کو کرنٹ دیتا ہے. تو کبھی تو جھٹکا دے کر دور پھینکتا ہے، اور کبھی اگر اس میں کرنٹ زیادہ ہو، بجلی زیادہ ہو تو اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن اس غلاف نے اس کو روک رکھا ہے. اس طریقے سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ غلاف چڑھ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے. پھر اس کو گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، پھر اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ بد نظری کرتا ہے، اس کو اس کی قباحت معلوم نہیں ہوتی. یہ زبان پر غلط قسم کی باتیں لاتا ہے، اس کی برائی کا احساس اس کو نہیں ہوتا. یہ رشوت لیتا ہے، اس کو رشوت کی برائی اور حرام کا احساس نہیں ہوتا. یہ سود کھاتا ہے اور اس کو سود کی برائی معلوم نہیں ہوتی. یہ ڈکیتی اور چوری کرتا ہے، اس کو اس حرام اور گناہ کے کام کی برائی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو گیا ہے. اس لیے جب پہلی مرتبہ یہ کام کرتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جب جس زمانے کے اندر یہ ریڈیو ابتدا میں نکل آیا ریڈیو، تو اس وقت ریڈیو کو استعمال کرنا، اس ریڈیو کی آواز کو سننا، ہمارے گاؤں کے اندر اور پورے گاؤں میں کسی شخص کے گھر میں ہوتا تھا تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ڈوم ہے، دا سڑے ڈم دے دکر ریڈو دے. ریڈو کو آن کرنا، اس کو سننا، یہ گناہ تصور کیا جاتا تھا. اور اگر کوئی شخص ریڈیو کو سنتا تو وہ ریڈیو کو بغل میں لے کر آبادی سے باہر نکل جاتا اور کسی صحرا میں، کسی غار کی ٹھوہ میں اس کو رکھ کر اس کو سن لیتا. گانے بجانے گاؤں میں اس کا سننا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ ابتدا تھی. اور آج کل حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ریڈیو رکھنے والا بزرگ سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے استعمال کرتے 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 یا اس سے بڑھیا چیزیں گانے بجانے کی استعمال کرنے سے ریڈیو کی برائی ختم ہو گئی. اس لیے اس کو نیکی تصور کیا جاتا ہے، بزرگی تصور کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ایسے وقت سے پناہ لینی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جس میں انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دے، اس کو وہ برائی کرے اور برائی کا احساس نہ ہو. وہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی کرنے میں اس کو فائدہ ہی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. مجھے بتاؤ، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟
ایسا شخص پھر مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہوتے ہوتے یہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اس سے مایوس ہو گیا، اعمال سے مایوس ہو جاتا ہے، اعمال سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اور باتوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے الیاذ باللہ، اور اللہ جل جلالہ سے مایوسی یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اس سے مایوسی وہ کافر ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ قصدن عمدن نیکی اختیار کرے، اور قصدن عمدن گناہ کے اختیار کرنے سے رک جائے، اس لیے کہ اگر یہ نیکی اختیار قصدن عمدن کرتا ہے، چاہے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے ارادے سے، قصد سے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ پھر کہے گا کہ سبحان اللہ صرف نہیں، الحمدللہ بھی ساتھ پڑھو، پھر اس کے بعد کہے گا لا الہ الا اللہ بھی ساتھ پڑھو، اللہ اکبر بھی ساتھ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پورا پڑھ لیتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ آؤ مزید پڑھو، تو مزید ذکر کرنے لگتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ جب آپ نے اپنے ارادے سے قدم اٹھائے نیکی کی طرف، تو اب ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، آپ کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور قصد اور ارادے سے گناہ کرنے سے بچو، اور فرض نماز چھوڑنا گناہ ہے، فرض چھوڑنا گناہ ہے، واجب ترک کرنا گناہ ہے، اور اگر آپ نے ارادے سے کوئی گناہ کیا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ بھی صادر ہوگا، پھر تیسرا گناہ بھی صادر ہوگا، پھر چوتھا گناہ بھی صادر ہوگا۔ اس طریقے سے آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ نفل چھوڑنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو نفل ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نفل چھوڑتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، محدث ہیں مشہور، محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی نفل اور مستحب عمل کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بعد درجہ یہ آتا ہے کہ اس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور جب سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو معمولی سمجھتا ہے، تو درجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور جب واجب کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو معمولی سمجھتا ہے، تو نوبت بایجا رسد کہ اس کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، اور جب فرض کا اہتمام نہیں رہتا اور فرض کو معمولی سمجھنے لگا، تو اس کے دل سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، اور جب ایمان کی روشنی نکل گئی، پھر اس کے بعد ایمان کی حقیقت بھی نکل جاتی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، لیکن میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی کے دل سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، تو پھر ایمان کی حقیقت بھی آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے حت الوسع، جب آپ کوئی نفل کام کرتے ہیں، مستحب کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر و اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور اور منقول ہیں، اور انہی اذکار کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھ لیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کی پاکی۔ مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ صبح و شام یہ تو ایک ظاہری معنی ہے کہ صبح کو آدمی پڑھے اور شام کو پڑھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت پڑھتے رہو، ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، انسان کی زندگی ایسی گزرے، لیکن کم از کم اگر یہ نہ ہو تو صبح و شام تو ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہرحال جب آدمی یہ چیزیں ترک کر دیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو سنتوں کا اہتمام کا موقع مل جاتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو واجبات کا اہتمام، واجبات کا اہتمام کرتا ہے تو فرائض کا اہتمام، فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو نور ایمان اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے، اور جب نور ایمان بڑھتا جاتا ہے تو جب جس گھر کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس میں آپ کو مضر اور مفید چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو نیکی اور برائی کا احساس ہوگا۔
آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے، آپ جائز اور ناجائز کو پہچانیں گے، آپ روا اور ناروا میں تمیز کر سکیں گے جب یہ چیز دل کے اندر رہے گی۔ تو یہ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ جو اب تک کچھ نہیں کرتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت آپ نہیں کرتے تھے، ذکر و اذکار آپ نہیں کرتے تھے، تسبیحات آپ نہیں پڑھتے تھے، نوافل آپ نہیں پڑھتے تھے، شروع کریں۔ اور اگر آپ پہلے پڑھتے تھے، کسی نے آپ کو بتایا تھا یا اپنے طور پہ مسنون اعمال کرتے تھے، تو اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو شاید اس کے بعد موقع یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کی سنت اور واجبات چھوٹ جائے گی۔ میرے پاس ایک دو آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی بہن ہے، بڑی ہمشیرہ ہے، وہ بوڑھی عورت تھی، لیکن اس کے پاس کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلا کہ فرشتے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، اور کبھی ایک وظیفہ بتلاتی ہے وہ فرشتے، کبھی دوسرا وظیفہ، اور جب عورتیں اس کے پاس آتی ہیں، وہ وظیفہ ان کو دیتی ہے تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس طریقے سے نہیں سنا۔ فرشتے جو پیغام رسالت لے کر آتے ہیں وہ انبیاء کے پاس آتی ہیں، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ہاں، الہام فرشتے کسی مومن کے دل میں ڈال سکتی ہیں، لیکن یہ باتیں مشکوک ہیں۔ آپ کچھ اور بتائیں ان کے بارے میں تو مجھے بتائیں۔ پھر وہ دوسرے موقع پر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بہن کو فرشتہ کہتا ہے کہ سورہ یاسین صرف پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو، صرف سورۃ یاسین پڑھو۔ میں نے کہا یہ فرشتہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تیسرے موقع پر کہا کہ وہ اب کہتے ہیں کہ اب قرآن پاک نہیں پڑھو۔ پھر ایک اور موقع پر اس نے کہا کہ اب سنتیں نہیں پڑھو۔ میں نے کہا یہ شیطان ہے، ابلیس خناس، یہ فرشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو ترک کرنے کا حکم شیطان ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور پھر سنتیں مت پڑھو، اگر اس نے سنتیں پڑھنا چھوڑ دی تو اس کے فرائض چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا اس عورت کو منع کرو، اور دوسری عورتیں جو اس کے پاس آتی ہیں سب کو منع کرو۔ اس نے کہا بے فکر ہو جائیں۔ وہ پشاور کے مضافات میں رہتے تھے تو وہ تکڑے لوگ تھے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے یہ عمل کراتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ شیطان نے رات کو تہجد کے لیے اٹھایا، تو اس نے پوچھا، پکڑ لیا اس کو، اس کے انگوٹھے کو ہلایا، اٹھ جاؤ، جس طرح صبح فجر کی نماز کے لیے کوئی کسی کو اٹھاتا ہے، تہجد کے لیے اس نے اٹھایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، لیکن جیسے ہی جاگے تو ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو فوراً پکڑ لیا، دروازہ بند ہے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تھا، کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تو کون ہو؟ اس نے کہا کہ شیطان ہو۔ جب تک بتاؤ گے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بتا دیا کہ میں شیطان ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا کرنے آئے تھے؟ اس نے کہا آپ کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا رہا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان اور تہجد کے لیے اٹھانا یہ تو دور کی بات ہے، شیطان تو لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، نیکیوں کے کام، اور آپ تہجد کے لیے مجھے اٹھاتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے اچھے آدمی آ گئے، اس میں ضرور آپ کا کوئی غرض ہے۔ تو شیطان نے وضاحت کی اور تفصیلی بات بتائی، اور وہ یہ کہ اس سے پچھلے دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو پھر دن کو روتے رہے، کافی دیر تک روئے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے۔ تو اس سے اللہ جل جلالہ نے اس رونے سے اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند کیا۔ تو شیطان نے کہا کہ کل جو تو روئے تو اللہ پاک نے تیرا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اگر آپ مسلسل تہجد پڑھتے تو آپ کا اتنا مرتبہ اونچا نہ ہوتا جتنا اس رونے سے آپ کا مرتبہ اور مقام بلند ہوا اللہ کے ہاں۔ آج میں نے زبردستی اس لیے آپ کو بیدار کیا کہ میں نے کہا کہ اگر آج بھی رہ گئے اور روئے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اور آپ بہت اونچے درجات پہ پہنچ جائیں گے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو روکوں کہ آپ کو وہ مقام پھر حاصل نہ ہو اس سے بڑھ کر۔ تو بہرحال شیطان ابتدا یہاں سے کرتا ہے۔ اب بظاہر ہماری طرح کوئی شخص ہو
تو وہ کہے ہماری طرح نہیں، بلکہ ہم تو اٹھانے سے برا مانتے ہیں. جو کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ اٹھانے کو اچھا سمجھتے ہیں. اس شخص نے کتنا اچھا کیا، مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا، اور شیطان نے اس کو اٹھایا تھا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اس کا ایک غرض فاسد تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو موقع اللہ پاک نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھے، نیکی نہ چھوڑے، اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑے، کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں اس کو نہ چھوڑے. اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو آپ اس کو شروع کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق